بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ کتاب لبیک، مصنف ممتاز مفتی صدقار مجید احمد جئی۔ یہ کتاب جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ اردو ادب سے متعلق ہر کتاب، ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو برابر ملتا رہے۔ اسی طرح ہمارے چینل کا وزٹ کرتے ہوئے پلے لسٹ کا وزٹ کیجیے، وہاں آپ کو ٹوٹی ہوئی سڑک بات کر کے دیکھتے ہیں، ٹی ہاؤس، لبیک اور جیسی دوسری کتابیں سماعت کرنے کو ملیں گی۔ لبیک، زائرین اور حج، توحید پرست اور بت پرست۔ قدرت نے کہا کل حج کے لیے روانگی ہوگی، ہمیں قبل الظہر مکہ سے نکل جانا چاہیے۔ یہ سن کر میرا دل بیٹھ گیا۔ میں نے کوٹھے کی طرف دیکھا، کوٹھا ویران دکھائی دے رہا تھا۔ دیواریں ننگی تھیں، غلاف کے کونوں میں رسیاں باندھ کر اوپر اٹھا دیا گیا تھا۔ دیواروں پر لگے ہوئے بڑے بڑے نیم کندہ سلیٹی پتھر دور سے نظر آ رہے تھے۔ کہتے تھے غلاف کے پلو اس لیے اٹھا دیے گئے ہیں کہ خانہ کعبہ کو غسل دیا جائے گا، شاہ سعود خود اپنے ہاتھوں سے غسل دیں گے اور پھر نیا غلاف لگایا جائے گا۔ کوٹھے کی مندریں خالی تھیں، ان سے کوئی جھانک رہا تھا، کوئی ان کی اونٹ میں چھپا ہوا نہ تھا۔ ایک بے نام افسردگی اور ویرانی طاری تھی۔ پھر بھی میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ کوٹھے کو چھوڑ کر حج کے لیے جاؤں۔ آپ معلم سے آج ہی مل لیں، قدرت نے کہا۔ میں نے قدرت کی طرف دیکھا، مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ معمول سے زیادہ خوش ہوں۔ قدرت اس لیے خوش تھا کہ وہ اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے حج پر جا رہے تھے۔ میں بے حد ناخوش تھا اس لیے کہ میں خانہ خدا سے دور جا رہا تھا۔ میرے نزدیک خانہ خدا کے قرب سے بڑھ کر کوئی عشرت نہ تھی۔ قدرت توحید پرست تھے، میں بت پرست تھا۔ اس وقت میرا جی چاہتا تھا کہ اس توحید پرست کو اٹھا کر حرم سے باہر پھینک دوں۔ آپ ابھی اپنے معلم سے جا کر ملیے، قدرت بولے، ان سے کاغذات پر مہریں لگوا لیجئے ورنہ ہمیں راستے میں دقت پیش آئے گی۔ اس وقت تک معلم میرے لیے صرف ایک نام تھا، مجھے علم نہیں تھا کہ وہ کون ہے، اس کا ڈیرہ کہاں ہے۔ معلم کہاں ملے گا؟ میں نے پوچھا۔ کیا پتہ، تلاش کیجئے۔ لیکن کہاں؟ یہی مکہ میں، وہ پاکستانی زائرین کے معلم ہیں، کسی سے ان کا ڈیرہ پوچھ لیجئے، پتہ چل جائے گا۔ میں سیدھا پاکستانی ہوٹل میں چلا گیا۔ ہوٹل کے لڑکے نے کہا، بالکل آسان راستہ ہے، بائیں ہاتھ کی گلی میں جاؤ، پھر دائیں ہاتھ مڑ جاؤ، پھر 2 گلیاں چھوڑو، پھر دائیں ہاتھ گھومو، پھر 10 قدم چلو اور بائیں ہاتھ گھومو، پھر 3 گلیاں چھوڑو اور بائیں ہاتھ گھومو، بس سامنے ان کا ڈیرہ ہے، سمجھے؟ کوئی مجھے پتہ سمجھائے اور اتنی محنت اور محبت سے سمجھائے جیسے ہوٹل کے اس لڑکے نے سمجھایا تھا تو مجھ میں اتنی جرأت نہیں پڑتی کہ اسے کہوں میں نہیں سمجھا۔ لہٰذا میں نے بڑی شکر گزاری سے سر ہلا دیا جیسے بالکل سمجھ گیا تھا۔ اس روز میں مکے کی تنگ اور پیچیدہ گلیوں میں گھنٹوں آوارہ گھومتا رہا۔ 2 راہگیروں سے راستہ پوچھنے کی کوشش کی، انہوں نے جواب میں قرآن کریم کی آیت پڑھ دی۔ کوئی قرآن کریم کی آیت پڑھ دے تو میں لاجواب ہو جایا کرتا ہوں، یہ میری پرانی کمزوری ہے۔ گلیوں کے مکانات میں جگہ جگہ، دہلیزوں پر، ڈیوڑیوں پر، جینے کی سیڑھیوں پر، صحنوں میں، برآمدوں میں، ہر جگہ لوگ یوں پڑے تھے جس طرح کسی پرانے کارخانے کے عقبی صحن میں کاٹ کبار بکھرا پڑا ہوا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ حال مست کیفیت میں پڑے تھے، ذہن کے پٹ بند کیے، سپردگی اور حوالگی کے جذبے سے سرشار۔ زیادہ تر لوگوں کی آنکھوں میں چمک تھی، ذہن کے دیے جل رہے تھے، ظاہر تھا کہ وہ سوچ میں کھوئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کھڑکیاں کھول رکھی ہیں، کھڑکیاں اور دریچے۔ سوچیں کھڑکیاں ہوتی ہیں، یہ کھڑکیاں حال سے باہر کھلتی ہیں۔ وہ لوگ جو حال سے مطمئن نہیں ہوتے، وہ حال کی تلخیوں سے فرار حاصل کرنے کے لیے ماضی کی کھڑکیاں یا مستقبل کے دریچے کھول لیتے ہیں۔ کھڑکیاں بھی رنگ برنگ کی ہوتی ہیں، کھڑکی کھولنے کے انداز بھی رنگ رنگ کے ہوتے ہیں۔ پوری نظم تو مجھے یاد نہیں، نہ جانے کس شاعر نے یہ کیفیت پوری بیان کی ہے کہ برسات کا موسم ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں، بوندیں پڑ رہی ہیں، کتنا دل فریب موسم ہے، لیکن
میں وہ ماضی پرست ہوں کہ مجھے یاد آتی ہے پچھلی برساتیں۔ جب میں مولم کے ڈیرے پر پہنچا تو کھڑکیاں اور دریچے واضح طور پر میرے سامنے آ گئے۔ حسرتوں کی کھڑکیاں، شکایات کی کھڑکیاں، دکھ سکھ کی کھڑکیاں، یادوں کے تاکچے، خوف و خدشات کی کھڑکیاں، وہم و گمان کی کھڑکیاں، طمع کی کھڑکیاں، حرص کی کھڑکیاں، جانے کیسی کیسی کھڑکیاں۔ یہ کھڑکیاں مکہ سے باہر کھلتی تھیں، سرزمین حجاز سے باہر کھلتی تھیں۔ زائرین ان کھڑکیوں سے باہر دیکھنے میں شدت سے مصروف تھے۔ ایسے زائر بھی تھے جو مکہ میں قیام کا حز اٹھانے کی بجائے اس فکر میں گھلے جا رہے تھے کہ مکہ سے ودا ہونے کا دن آ پہنچا تھا۔ ایسے زائر بھی تھے جو مکہ میں جینے کی لذت کو بھول کر یہ دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ ہماری موت اسی پاک سرزمین پر واقع ہو، یا اللہ اس مٹی میں دفن ہونے کی سعادت نصیب کر۔ پالتو شکایات کی کھڑکیوں کا کوئی شمار نہ تھا۔ کئی لوگوں کو مہنگائی کی شکایت کی۔ انہیں یہ فکر دامنگیر تھی کہ اگر سارے پیسے ختم ہو گئے تو واپسی پر عزیز و قربا کے لیے تسبیحیں اور آب زمزم کی کپیاں کیسے لے جا سکیں گے۔ کئی لوگوں نے یہ فکر پال رکھی تھی کہ کھانا اچھا نہیں ملتا، بچوں کا کھانا اچھا نہیں مل رہا، لہٰذا صحت خراب ہوئی جا رہی ہے۔ وہ خرابی صحت کے انڈے کو سینچ رہے تھے۔ اچھی صحت کا دار و مدار اس بات پر نہیں ہوتا کہ صحت اچھی ہو، بلکہ اس بات پر کہ اچھی صحت ہونے کی فکر دامنگیر نہ ہو۔ وہاں میں نے تندرست پہلوان دیکھے جنہیں خرابی صحت کی فکر کا گھن لگا ہوا تھا۔ پتہ نہیں زائرین نے شکایت کی کھڑکیاں کیوں کھول رکھی تھیں۔ پتہ نہیں انہیں اس بات کا شعور تھا یا نہیں کہ شکایتیں پالنا کھڑکیاں کھولنے کے مترادف ہے، اور ہر کھڑکی حال سے غیر حاضری کا پتہ دیتی ہے۔ اور وہ زائر جو دعائیں مانگ مانگ کر سرزمین حجاز میں پہنچے تھے، اب انجانے میں کھڑکیاں کھول کر باہر دور نہ جانے کدھر دیکھ رہے تھے۔ معلم کے ڈیرے پر مجھے وقار صاحب مل گئے۔ وقار صاحب میرے پرانے جاننے والے ہیں۔ وہ ایک معزز باوقار آدمی ہیں۔ پہلے تو انہوں نے مکہ میں میری موجودگی پر حیرت کا اظہار کیا، جیسے میرا وہاں ہونا ناقابل قبول بات ہو۔ میں نے سرسری طور پر پوچھا کیسے گزر رہی ہے۔ اس پر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک طرف لے گئے۔ پھر وہ گویا پھوٹ رہے بند کمرہ۔ کہنے لگے مفتی صاحب کیا بتائیں، ان کم بختوں نے تو ہمارا حج ہی فسخ کر دیا ہے۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ ہمارے پہلو میں غلاظت کا انبار لگا دیا جائے گا اور ہمارے لیے اس پاکیزہ فضا کو متعفن کر دیا جائے گا۔ کسی سے کیا گلہ مفتی صاحب، اپنے اپنے نصیب ہیں۔ وقار صاحب نے جو کھڑکی کھول رکھی تھی اس کی نوعیت انوکھی تھی۔ پتہ نہیں انہیں موقع معظمہ میں ایسی پر لذت اور پر اصرار کھڑکی کھولنے کا خیال کیسے آیا تھا۔ جس جگہ وقار اور ان کی بیگم مقیم تھے اس سے ملحقہ ایک کوٹھڑی تھی۔ یہ کوٹھڑی ان کے معلم کے عمل دخل سے باہر تھی۔ اس کوٹھڑی میں ادھیر عمر کی ایک پاکستانی زائرہ مقیم تھی جس سے وہ اچھی طرح واقف تھے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی۔ پھر ایک روز ایک اجنبی اس زائرہ سے ملنے آیا۔ یہ تفصیل میاں بیوی دونوں کے لیے ناقابل قبول تھی۔ ایک نامحرم کو یوں کمرے میں ملا جائے اور پھر کمرے کا دروازہ اتنی دیر تک بند رہے۔ بیگم وقار اس روز سارا دن ہائے یہ کیا ہو گیا کا ورد کرتی رہیں اور پھر بار بار اپنے میاں کی توجہ اس بند کمرے کی طرف مبذول کراتی رہیں۔ میں پوچھتی ہوں یہ کمرہ اتنی دیر سے کیوں بند ہے، آخر کیوں؟ اس کے بعد میاں بیوی دونوں کے احساس شرافت پر ایک اور ظلم ڈھایا گیا۔ وہ نامحرم مرد اپنا سامان لے کر آ گیا اور باقاعدہ طور پر اس کوٹھڑی میں خاتون کے ساتھ مقیم ہو گیا۔ یہ انتہا تھی۔ میاں بیوی دونوں کو سخت صدمہ ہوا۔ بیگم میں شوق تجسس جاگا اور اس شدت سے جاگا کہ وہ نیم پاگل ہو کر رہ گئی۔ دن کے وقت وہ دونوں کوٹھڑی پر نگاہ رکھتے، بیگم کے کان کھڑے رہتے، دروازہ کھلنے اور بند ہونے کا حساب رکھتے۔ پھر جب رات پڑتی تو بیگم دروازے کی درازوں سے کوٹھڑی میں جھانکتی اور میاں کے لیے رینکنگ کمنٹری کرتی رہتی۔ یوں ان کے دن رات اس کوٹھڑی سے اس قدر بھر گئے کہ کسی اور چیز کی گنجائش نہ رہی۔ وقار صاحب دیر تک اپنی بدقسمتی کی داستان مجھے سناتے رہے اور چھوٹی چھوٹی تفصیلات کی چگالی کرتے رہے۔
تاکہ اس المی کی اہمیت مجھ پر واضح ہو۔ ان کے جوش و خروش اور شدت و جذبات کو دیکھ کر مجھ میں جرأت نہ ہوئی کہ کھل کر ان سے کہوں، وقار صاحب آپ اس کھڑکی کو بند کیوں نہیں کر دیتے؟ صرف ایک بار میں نے سرسری کوشش کی، صرف ایک بار میں نے کہا، وقار صاحب انہیں بند کوٹھری میں جینے دیجیے، آپ حرم کی کوٹھی کی موج لیجیے، اس کوٹھری پر خانہ کعبہ کو یوں قربان کر رہے ہیں آپ، کردہ اور نہ کردہ گناہ۔ میری بات سن کر وقار صاحب یوں چور چور ہو گئے جیسے کانچ کے گلاس پر زر پڑی ہو، اور اس کی آنکھیں پر نم ہو گئیں۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں مفتی صاحب، وہ بولے، ہم اتنے بڑے المی سے گزر رہے ہیں، مکہ شریف میں آ کر ہم پر اتنا بڑا حادثہ گزر گیا ہے جس کی وجہ سے ہمارا یہ سفر پاک داغدار ہو گیا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اس المناک واقعے سے بے نیاز ہو جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا جی چاہ کے دوڑ کر حرم شریف پہنچوں اور کوٹھے کے والی سے پوچھوں، بتا یہ کیا بھید ہے؟ غلاظت اور گناہ تو رکاوٹیں ہوئیں، لیکن یہ کیا اندھیرا ہے کہ طبعی شرافت، نیکی اور صفائی عظیم تر رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ گناہ کی نسبت احساس گناہ عظیم تر دیوار بن جاتی ہے، کردہ گناہ کی نسبت نہ کردہ گناہ راستہ روک کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کوٹڑی کے مکینوں کی غلاظت شاید ان کی اپنی راہ کی ٹھوکر نہیں بنتی، بلکہ معصوم پڑوسی کی منزل کھوٹی کر دیتی ہے۔ بتا یہ کیا بھید ہے؟ یہ بھید کیوں ہے؟ کیوں تیرے نیک اور معصوم بندوں کو حالات نے الجھاؤ میں ڈال رکھا ہے؟ شک و شبہات۔ پھر کسی نے میرا بازو تھام لیا۔ وہ ایک عمر رسیدہ بطونی آدمی تھا، اس کی آنکھوں میں عجیب قسم کی پر اسرار چمک تھی، آواز میں دبدبا تھا، انداز خبردار قسم کا تھا۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور انگلی ہلا ہلا کر سرزنش کرنے لگا۔ میاں، وہ بولے، خبردار رہنا، یہاں کے لوگوں سے خبردار رہنا، ان کی باتوں میں نہ آنا ورنہ پچھتاؤ گے جس طرح میں پچھتا رہا ہوں۔ یہ لوگ دکاندار ہیں، حج ان کے لیے مقدس فریضہ نہیں بلکہ کاروبار ہے، کاروبار۔ ان کے نزدیک قول کی کوئی اہمیت نہیں، جب وقت آتا ہے تو وہ بدل جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ انہوں نے ایسا ہی کیا، ایک بار نہیں بار بار۔ جدہ سے یہاں آنے کے لیے انہوں نے ہم سے 40 ریال طے کیے تھے۔ پھر جب ہم نے اپنا سارا سامان موٹر پر رکھ دیا تو ڈرائیور بولا، 60 ریال لوں گا، منظور ہے تو چلو، نہیں تو اپنا سامان اتار لو۔ اس پر ہم ہکا بکا رہ گئے۔ ہم نے کہا، میاں تو اپنی زبان سے پھر رہا ہے، تو نے ہم سے سودا کیا تھا، بات پکی کی تھی۔ وہ کہہ کر مار کر ہنسا، بولا، 60 ریال ہوں گے، نہیں تو سامان اتار لو۔ اس سے اچھی طرح معلوم تھا کہ ہم سڑک کے کنارے سامان اتار کر اسے رکھیں گے کہاں؟ کون اس کی رکھوالی کرے گا؟ کون دوسری موٹر تلاش کرے گا؟ وہ ہماری بے بسی کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ میاں، یہاں کے لوگوں کا اعتبار نہ کرنا میاں، ورنہ تمہارا یہی حشر ہوگا۔ بڑے میاں پھر انگلی ہلا ہلا کر مجھے خبردار کرنے لگے۔ پھر طواف کرنے کے لیے اس نے ہم سے 2 ریال فی کس طے کیے تھے، لیکن طواف کے بعد دوگنا کر کے 3 ریال فی کس وصول کیے، زبردستی۔ کیا بتاؤں، قدم قدم پر ہم سے یہی ہوا، قدم قدم پر۔ اور اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ہر شخص کو خبردار کریں کہ ان لوگوں پر اعتماد نہ کریں۔ بڑے میاں ہر آتے جاتے کو خبردار کرتے تھے۔ انہوں نے شک و شبہات اور اپنی مظلومیت کی کھڑکیاں کھول رکھی تھیں۔ نمناک حیرت۔ میں خود دریچے کھولنے کے فن میں بڑا ماہر ہوں، میری ساری زندگی دریچے کھولنے میں گزری ہے۔ دریچے کھولنے کی صلاحیت ایک نعمت غیر متبرکہ ہے جو حفظ مقدم کی ضمانت دیتی ہے۔ مجھے اس بات پر حیرت نہیں ہو رہی تھی کہ لوگ کیوں دریچے کھولے بیٹھے ہیں، کیوں باہر جھانکنے کے جواز پیدا کر رہے ہیں۔ مجھے اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ خانہ خدا میں بیٹھ کر باہر جھانکنے کے بہانے کس ضرورت کے تحت بنائے جا رہے تھے۔ یہ فرار کسی تلخی، کسی ناخوشگواری سے بچنے کے لیے ہے یا کیوں؟ خانہ خدا سے فرار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ زائرین کا جذبہ عظیم تھا، ان کی محبت، ان کا احترام، ان کی عبادت تقدس سے بھرے ہوئے تھے۔ خانہ خدا میں حاضری دینے پر ان کے دل مسرت اور تشکر کے جذبات سے لبریز تھے۔ انہیں اپنی خوش قسمتی پر ناز تھا کہ حج کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس میں کوئی دکھاوا نہیں تھا۔ اس کے باوجود وہ بڑے اہتمام سے دریچے کھولنے میں مصروف تھے، بڑے شوق سے ان دریچوں سے باہر دیکھ رہے تھے، بڑے انہماک سے حضوری کی نفی کرنے میں کوشاں تھے۔ کیوں؟ میری حیرت نمناک تھی۔ ہاتھ اور سلیم کی ماں۔ ایک صاحب
کہہ رہے تھے میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، یہ تنگ جگہ، یہ خستہ حال کمرہ، یہ غلیظ، یہ بدمزہ کھانا، مجھے یہ سب گوارا ہے، خوشی سے گوارا ہے، خدا شاہد ہے میں شاکی نہیں، لیکن مجھے صرف ایک نیٹ اینڈ کلین باتھ روم چاہیے، عالی شان نہیں، صرف صاف ستھرا، اور میں نے اس کے لیے دگنا کرایہ ادا کیا تھا۔ مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، مجھے یقین دلایا گیا تھا کہ ایک الگ صاف ستھرا باتھ روم مہیا کیا جائے گا، لیکن ابھی تک وعدہ ایفا نہیں کیا گیا۔ بس یہی ایک خلش دل میں کانٹے کی طرح لگی رہتی ہے۔ ایک صاحب کیفیت سے سرشار تھے، سبحان اللہ، کیا مقام ہے، کیا عظمت ہے۔ بس ایک ہی افسوس لگا ہے کہ سلیم کی ماں اس سعادت سے محروم رہ گئیں۔ جب حرم میں حاضری دیتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ اگر سلیم کی ماں بھی موجود ہوتی۔ جب زیارتوں پر جاتا ہوں تو دل میں کسک اٹھتی ہے، اگر سلیم کی ماں بھی۔ جب طواف کرتا ہوں تو یہ دکھ ہوتا ہے کہ اگر سلیم کی ماں کی غیر حاضری کے دریچے نے اس کی اپنی حاضری کو جاں گسال بنا رکھا تھا۔ بیشتر زائر ایسے ہیں کہ جو یہاں سے روانہ ہوتے وقت کھڑکیاں اور دریچے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، شاید اس ڈر کے مارے کہ یہاں پہنچ کر وہ انہیں مہیا نہ کر سکے۔ روانگی کے وقت ان دریچوں کی چوکھٹیں وہ اپنا سامان کے ساتھ لدواتے ہیں، انہیں جگہ جگہ ساتھ لیے پھرتے ہیں، اور ہر مقام پر پہنچنے کے بعد ان کا پہلا کلام یہ ہوتا ہے کہ انہیں فٹ کر لیں، اور جب وہ فٹ ہو جاتے ہیں تو وہ مسلسل باہر دیکھنے میں محو ہو جاتے ہیں۔ صرف عام لوگوں کی باتیں نہیں، بڑے بڑے دانشور بھی اپنے اپنے دریچے ساتھ لے جاتے ہیں، حالانکہ دانشور کو نیا اور تازہ دریچہ ایجاد کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ ابو الاثر اور بت۔ حج سے واپسی پر ازرا اتفاق جناب ابو الاثر حفیظ جلندری سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے بڑے فخر سے کہا، آپ کو پتہ نہیں میں حج کرنے گیا تھا؟ ابو الاثر سرسری انداز میں بولے، ہاں اکثر لوگ جاتے ہیں۔ میں نے کہا، جانا ہی بڑی عبادت ہے۔ ہنس کر جواب دیا، اہم بات یہ ہے کہ بخیر و عافیت لوٹ آؤ۔ میں نے کہا، آپ بھی تو گئے تھے حج پر۔ پھر میں نے بات بڑھائی، ہنس کر پنجابی میں کہنے لگے، وہاں کوئی حج نہیں مفتی جی۔ حفیظ کی اس بات پر میں بہت حیران ہوا۔ حفیظ میرے درینہ کرم فرما ہیں، وہ عظیم شاعر ہیں، مستنص دانشور ہیں، ان کی شخصیت میں انفرادیت کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ میں نے انہیں کئی ایک حیثیتوں سے دیکھا ہے، مداح کی حیثیت سے، دوست کی حیثیت سے، ساتھی کی حیثیت سے، اس لیے میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں۔ ان کے منہ سے کوئی حج نہیں سن کر میں بہت حیران ہوا۔ پھر بات کھل گئی۔ حفیظ صاحب کی غیر مطبوع حج بیتی ہاتھ لگ گئی، جس سے انکشاف ہوا کہ حفیظ صاحب جاتے ہوئے ایک بت ساتھ لے گئے تھے۔ اپنی ڈائری کے پہلے 2 صفحات پر ابو الاثر لکھتے ہیں، مورخہ 21 جنوری 1935 عیسوی، صبح 5 بجے جاگا، رات بھر سو نہ سکا تھا، خیالات سے دماغ بھرا ہوا تھا، بستر باندھا رکھا تھا، سامان تیار تھا۔ 12 بجے رات تک والد صاحب، بیوی، بچیاں میرے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد میں نے ان سے کہا، جاؤ سو جاؤ، کیونکہ صبح تڑکے حج پر روانہ ہونے کے لیے اٹھنا پڑے گا۔ وہ چلے گئے تو میں بھی لیٹ گیا، نیند نہ آئی۔ دل کی طرف خیال کیا تو ایک ذرا برابر بھی تشویش نہیں تھی۔ میں نے دل سے پوچھا، اے دل، کیا تو اس مقدس سفر سے گھبراتا ہے؟ دل نے کہا، نہیں۔ میں نے سوال کیا، کیا تجھے اس بات کا خیال ہے کہ چونکہ میں نواب صاحب بہالپور کی میت میں جا رہا ہوں، اس لیے شاید خدا بند تعالیٰ کی عبودیت کے اظہار کا حق حق کا ادا نہ ہو سکے گا؟ دل نے جواب دیا، تمہیں ساتھ لے چلنے کا جو احسان کیا ہے، اس کی شکر گزاری کے سوا اور کسی قسم کی تعظیم نہ کی جائے گی جس سے روح کو کسی انسان کے سامنے جھکنے کی شرمساری ہو۔ ظاہر ہے کہ حفیظ نے یہ خود محسوس کر لیا تھا کہ وہ ایک بت کی میت میں جا رہے ہیں، اگرچہ حفظ مقدم کے خیال سے انہوں نے شعوری طور پر اس کا اعتراف نہ کیا۔ ڈائری کے دوسرے صفحے پر بات کھل کر سامنے آ گئی، ملاحظہ ہو، مورخہ 22 جنوری 1935 عیسوی، نواب صاحب کے پبلسٹی افسر نے مجھ سے کہا، کیا آپ رخصتی کے وقت کچھ پڑھیں گے؟ میں نے جواب دیا، مجھ کو اس کی ضرورت معلوم نہیں ہوتی کہ ایسا ہوگا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ شاید وقت پر کوئی نواب صاحب مجھ سے کہہ بیٹھے، اس لیے میں نے اسی وقت چند شعر جوڑے، مدینے کو چلا ہے قافلہ ایمان والوں کا، ہے راہ حق میں سر تسلیم خم ہے شان والوں کا، ہوا ثابت کہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہے اس کا، کہ سر صادق محمد کارواں سلار ہے جس کا۔ مجھ میں اور حفیظ صاحب میں چندہ فرق نہ تھا، ہم دونوں ہی بت پرست تھے۔ میں نے خدا کو بت بنا کر اللہ کو اس کی اوٹ میں مقید کر
دیا تھا۔ حفیظ صاحب نواب صاحب کو بت بنا کر ساتھ لے گئے تھے۔ وہ جہاں بھی پہنچتے اپنے بت کو ایسی جگہ نصب کر دیتے کہ سب کچھ اس کی اوٹ میں آ جاتا۔ یہ کتاب جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آواز مجید احمد جئی کی تھی۔ اللہ حافظ۔